الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ابھی جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے، آج میں نے فجر میں یہی سورت پڑھی، سورہ والتین، جان بوجھ کر پڑھی کیونکہ آج اس کی تفسیر بھی تھی اور اس کو یاد دلانا بھی مقصود تھا۔ سورہ تین مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کی قسم کھائی ہے، تین اور زیتون جو پھل ہے دو، طور سینا اور مکۃ المکرمہ کی۔ تو اللہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں، اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، ضخیم کتابیں لکھی ہے، ہر ایک نے الگ الگ توجیہ کی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو مجھے زیادہ پسند آئی وہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تفسیر ماجدی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد تمہاری زندگی کی قسم۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے نبی سے کس قدر پیار ہوگا، محبت ہوگی، تعلق ہوگا۔ رسول اللہ کی زندگی کی قسم خود خالق کائنات کھا رہے ہیں، لعمرک اے محمد تمہاری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، ابھی وہ مدہوشی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کے دماغ بگڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے بہت لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی قسمیں کھائی جاتی ہے وہ اس زمانے کے اسلوب، طرز بیان کے تناظر میں کھائی جاتی ہے، چونکہ عرب جب بولتے تھے تو ان کی یہاں قسم کا بڑا رواج تھا، اور آج بھی ہے۔ آپ عربوں کو دیکھیں اللہ واللہ باللہ، یہ قسمیں کھاتے ہی ہیں، اور قرآن کریم چونکہ انہی کے طرز بیان کے مطابق، اسلوب کے مطابق اترا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، ان کا مقدمہ بھی بہت اچھا ہے۔ فرماتے ہیں والتین والزیتون، اللہ کہتے ہیں انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینا جو جبل طور جس کو کہا جاتا ہے، اور اس امن و امان والے شہر کی قسم۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کر کے ان جگہوں کی طرف اشارہ کیا۔ تین یعنی انجیر اور زیتون، یہ ملک شام میں زیادہ ہوتے ہیں اور آج بھی وہ مشہور ہے۔ اور زیتون تو یوں بھی بابرکت درخت، قرآن نے فرمایا من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بھی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے
شجر زیتون کا تذکرہ فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآکِلِینَ۔ تو یہ جو زیتون کا پھل ہے بڑا بابرکت پھل ہے، اس کا جو تیل ہے، زیتون کا تیل ہمارے یہاں بھی ملتا ہے لیکن اس میں ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے، خالص زیتون بہت کم۔ خالص زیتون تو ہم نے ترکی میں وہاں کی کھیتیاں دیکھی، چونکہ ہم لوگ ان کے مہمان تھے تو انہوں نے خالص زیتون کا تیل اپنے کھیتوں سے دیا تھا، اور واقعتاً اس کی تاثیر ہم نے یہاں محسوس کی۔ تو اصل جو زیتون ہے اس کی تو کوئی نظیر نہیں، چونکہ دونوں چیزیں تین اور زیتون ملک شام میں پائے جاتے ہیں، اور ملک شام کا علاقہ انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں برکتیں ہی برکتیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو پورا علاقہ بڑا بابرکت ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، آج بھی وہاں بہت برکتیں ہیں، لوگ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہے، صحت بخش ماحول ہے، متوازن غذا ہے، معتدل موسم ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری برسوں کی کھانسی، جہاں ہندوستان کا جو ماہر طبیب سے بھی ہم نے علاج کیا لیکن کھانسی میں وہ فرق نہیں پڑا جو ملک شام کا جب میں پہلا سفر ہوا۔ وہاں کی آب و ہوا کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ لوگ صحت بخش ماحول کے لیے وہاں جاتے ہیں چونکہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو وہ پورا علاقہ جس میں آج کل کا سیریا بھی شامل، جارڈن بھی شامل، فلسطین بھی شامل اور منحوس اسرائیل بھی شامل ہے، بہرحال یہ ہمارا علاقہ ہے۔ چونکہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ طور سینین یعنی جبل طور، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو فرمائی تھی۔ قرآن میں فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ وہ جگہ ہے برکت والی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین مکۃ المکرمہ تو ہے ہی ہے، سب سے پہلا گھر جو وجود میں آیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ بلد امین جہاں پر اللہ نے امن و امان رکھا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں داخل ہو جاتا تھا تو امن و امان پاتا تھا۔ تو بہرحال ان جگہوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کا یعنی حضور کی سرزمین کا، موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین کا تذکرہ فرمایا، چونکہ تینوں جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ایک کو تورات ملی، ایک کو انجیل ملی اور ایک کو قرآن کریم ملا۔ اس جگہ کی اہمیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا منشا بیان فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے۔ اور واقعتاً انسان جب اپنا مقابلہ اور جانداروں سے کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، خوبصیرت بنایا،
عقل و فہم اور فراست عطا فرمائی، دنیا کا کاروبار اس کے حوالے کیا، اللہ نے اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ ثم رددناه اسفل سافلین، اس کی دو تفسیریں کی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انسان جوانی میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا بھی پڑھتا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تعالیٰ آپ نے میری صورت بڑی بہترین بنائی ہے، میرے اخلاق کو بھی درست فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوانی میں اس کو خوبصورتی عطا فرماتے ہیں، جوانی میں امنگیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مرحلہ آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں زندگی کے 3 مرحلے بیان فرمائے، اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے مرحلے میں کمزور بنایا، اس کا بچپن بہت کمزور ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، وہ پورا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس کا دار و مدار اس کی ماں پر ہوتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جوانی، اللہ اس کو امنگیں تمنائیں عطا فرمائے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، کانوں میں شنوائی ہوتی ہے، زبان پر گویائی ہوتی ہے، بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے، اور ایک جذبات سے لبریز ہوتا ہے، لیکن زندگی کی پھر شام ہوتی ہے، آنکھوں سے بینائی، کانوں سے شنوائی، زبان سے گویائی، ہاتھ پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اولاد بھی پرواز کر جاتی ہے، کوئی قریب رہنے کے لیے تیار نہیں، ہفتے میں ایک آدھ چکر لگا لیتے ہیں، اور بوڑھا یا بوڑھی بیچاری وہ اپنے گھر میں آرام سے رہتے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں میں تو پھر بھی بہت کچھ ہے، لیکن غیروں میں آپ دیکھیں ان کو تو گھڑا گھڑ اولڈ روم میں رکھ دیتے ہیں، ظاہر ہے ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں کبھی ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ بیماری ہم مسلمانوں میں بھی دھیرے دھیرے سرایت کرنے لگی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جب آپ ان کے تاثرات سنیں گے، وہ روتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سال میں 1-2 مرتبہ زیارت ہو جاتی ہے، جس کو مدر ڈے مناتے ہیں اور اسی میں بس کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے، قرآن کی تعلیم ہے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کی عظمت بڑھتی جاتی ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو یوں کہہ دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بڑی پیاری تعلیم قرآن نے دی ہے، یوں کہا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت تو اسی کی جائے گی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ظاہر بات ہے یہ آیات اتار کر ہم سب کو محفوظ کر دیا۔ کیا ہم بوڑھے نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ کیا ہماری یہی حالت رہے گی؟ نہیں، بوڑھا ہر ایک کو ہونا ہے، اور قرآن نے ہم سب کو محفوظ کر دیا، ہم کو اور ہماری اولاد کو یہ بتلا دیا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیری زندگی میں ان دونوں میں سے ایک یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا ان دونوں میں سے دو یا دونوں۔ اب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کی جو عمر بڑھتی ہے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، وہ اول فول بولنے لگتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہماری ذات پر قابو ضروری ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو
اف بھی نہ کہو، یعنی ایسا کوئی جملہ جو ان کے جذبات کو مجروح کر دے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے، کوئی ایسی حرکت جو ان کو اندر سے توڑ دے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنے کی نوبت آئے تو سلیقے سے ان کو سمجھا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے رحمت سے تواضع کا پر بچھائیے۔ کیا مطلب رحمت سے تواضع کا پر بچھائیے؟ اللہ تعالیٰ نے پرندے سے تشبیہ دی ہے، جیسے پرندہ اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتا ہے، تم اپنے تواضع اور مہربانی سے والدین کو اپنی رحمت اور مہربانی کے سائے میں لے لو، وہ خوف محسوس کرو اور یوں کہے نہیں ہماری اولاد حیات ہے، زندہ ہے، ان کا ذہن کہیں اور منتقل نہ ہو، اور ان کے لیے دعا مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے محمد کہو اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں بوڑھوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں بوڑھوں نے جب میں چھوٹا تھا اور میری تربیت فرمائی تھی۔ تو انسان کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسفل السافلین بوڑھا ہو جایا کرتا ہے، تو آنکھوں سے بینائی، زبان سے گویائی، کانوں سے شنوائی، ہاتھ پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اولاد بھی پرواز کر جاتی ہے، جیب بھی محدود ہو جاتی ہے یا خالی ہو جایا کرتی ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت حال کو یاد دلایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو لوٹایا نچلوں میں بھی سی نچلی حالت کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوٹایا۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ انسان بد اخلاقی کرتے کرتے وہ جانوروں تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی جانوروں کو بھی مات دے دیتا ہے۔ آج کی انسانیت دیکھیے، اولئک کالانعام، اللہ نے ان کو چوپایوں سے تعبیر کیا، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ نے کبھی تاریخ میں دیکھا کہ کسی شیر نے ایسی حرکت کی ہو کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو چیر کر کھا گیا ہو؟ نہیں، شیر جو ہوتا ہے وہ ہرن کے چھوٹے بچے کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن جب انسان شیاطین شیطانیت پر اترتا ہے تو شیطان بھی اپنا کام کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھی آرام کرتا ہے کہ ہمارے چیلے ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں میں تو پھر بھی وفاداری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک گھوڑے نے خودکشی کر کے جان دے دی، پہاڑ سے گر گیا، وجہ اس کا مالک رخصت ہو گیا تو اس نے بھی زندگی گوارا نہیں کی۔ ایک مصری عالم نے لکھا ہے، میں نے خود واقعہ پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر طبیب جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ خاص کر کے جانوروں کا ڈاکٹر تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا بیمار ہے، اس نے اس کی مرہم پٹی کی اور دوائیاں دی، جس کے نتیجے میں وہ چلتا ہو گیا، پیر میں زخم تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ڈاکٹر سویا ہوا تھا اور باہر سے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا کتا جو پرانا مریض ایک نئے مریض کو لے کر آیا ہے، گویا زبان حال سے کہتا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دو جیسے آپ نے مجھے ٹھیک کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جانوروں میں بھی وفاداری ہوتی ہے، گھوڑوں میں وفاداری ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے مالک کا بے وفا ہوا کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے۔ تو وہ جب شیطانیت پر اترتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ البتہ ایک مومن کو استثنائی صورت عطا کی گئی، مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں وفادار ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ
اس حد تک نہیں جاتے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو اس قدر ثواب ملے گا جو ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتے ہیں اہل مکہ سے، اور اہل مکہ کے واسطے سے پوری دنیا کی انسانیت کو خطاب فرماتے ہیں، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، ان تمام چیزوں کے بعد بھی تجھے کون سی چیز اس بات پر آمدہ کر رہی ہے کہ تو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی یوں سمجھتا ہے کھا لو پی لو مر جاؤ کا یہ بات نہیں ہے، جزا و سزا یقینی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عدل ہوگا، انصاف ہوگا، یہاں تک کہ وہ بکری جس کے سنگ تھے اس نے اس بکری کو مارا ہوگا جس کے سنگ نہیں ہے، ان دونوں کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ ان کو حکم دے گا کونو ترابا، کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا، نہ حساب کتاب ہوتا۔ تو یاد رہے اللہ فرماتے ہیں انسان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس کا حساب کتاب نہ ہو۔ ہم یہاں کرائے کے مہمان ہیں، اس لیے تو زردی خالی کرا دی جاتی ہے۔ جب پوتا پیدا ہوتا ہے تو دادا کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ دادا گھر خالی کرو یا کم از کم تیاری کرو، آپ کے ایام پورے ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب مولانا ہارون صاحب کی ولادت ہوئی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہارون، جن کے بیٹے حضرت مولانا سعد صاحب ہے، تو ظاہر ہے جب ان کی ولادت ہوئی تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا اب ہمارا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں خاندانی روایت رہی ہے کہ جب پوتا پیدا ہوتا ہے تو اب دادا کی رخصتی کا وقت قریب آ جایا کرتا ہے، تو ظاہر ہے آدمی رخصت ہو ہی جاتا ہے۔ تو فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو ہر چیز کا بدلہ وہاں ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور ظاہر ہے ہر مومن روزانہ اس کا اعادہ کرتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہے؟ واقعتاً وہ ایسا حاکم ہے جس کا فیصلہ کبھی رد نہیں ہو سکتا، وہ ایسا حاکم ہے جو زندہ و جاوید ہے۔ مامون جب مرنے لگا، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید کا بیٹا، جنہوں نے آدھی دنیا پر سلطنت کی، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ان پر کتاب لکھی ہے المامون، اسی طرح الفاروق، الغزالی، اس طرح علامہ شبلی نعمانی نے کئی کتابیں لکھی ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو، سب کچھ ہٹا دو، بس میں مٹی پر مجھے سلا دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کر کے کہتے ہیں وہ احکم الحاکمین، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے اور تیری طرف جو کچھ کر رہا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی یہ سورت تلاوت کرے تو یوں کہ بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، حاکموں میں سب سے بڑے حاکم اللہ ہے، چوں کرنے کی کسی کو اجازت نہیں،
बड़े बड़े सोरमाओं को मिट्टी में मिला देता है। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकिन, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकद्दर किया है, तुम हमें हरा नहीं सकते, आजिज नहीं कर सकते नहीं। आज तक किसी ने मौत का मुकाबला नहीं किया। बड़ी बेबसी के आलम में अपनी जान को जान आफरी के सिपुर्द कर दिया करता है। हम इतने आजिज हैं। जाहिर है अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत अजीम है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।